بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البیعۃ علی ایتاء الزکوٰۃ۔ یہ باب اس بیان میں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر بیعت کرنا، یعنی یہ بھی بیعت کہ نماز قائم کرتا رہوں گا، اور یہ بھی بیعت کہ فرض اللہ نے جو زکوٰۃ کی ہے اس کو ادا کرتا رہوں گا۔ ایتائے زکوٰۃ، ادائے زکوٰۃ پر بیعت کے بیان میں یہ باب ہے۔ بیعت بیع کے مثل ہے، اس بیعت کو بھی معاملے سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ معاہدہ اور ایک عقد ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر لفظ بیعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرماتا قرآن فَإِن تَابُوا، اگر وہ کفر اور عہد شکنی سے باز آئیں اور ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل قبلہ کے خون حرام ہے، لیکن اہل قبلہ وہ ہیں جو تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں غور کریں، فَإِن تَابُوا کفر سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفر سے توبہ اور دینی اخوت تبھی حاصل ہوگی کہ جب کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اسلام کی بیعت بھی تام نہیں ہوگی مگر جب کہ ادائے زکوٰۃ کا التزام کرے، اور زکوٰۃ کا منکر اپنے عہد کو توڑنے والا بھی ہوگا اور اپنی بیعت کو باطل کرنے والا بھی ہوگا۔ لہذا جہاں پر کفر سے توبہ کے ساتھ اقامت صلاۃ کا عہد ضروری ہے، وہیں پر ادائے زکوٰۃ کا التزام بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی، نماز قائم رکھنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ
خیر خواہی کرنے پر۔ یہ 57 نمبر کی حدیث میں اس کی تشریح گزر گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی دیکھیے، حدثنا ابن نمیر قال حدثنی ابی قال حدثنا اسماعیل عن قیس ابن نمیر، یہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں، اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر مشہور ہیں ابن نمیر کے نام سے، یعنی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن نمیر مشہور ہوئے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کون ہوں گے ان کے؟ عبداللہ ابن نمیر، ان سے انہوں نے کہا کہ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی خالد احمسی بجلی نے، اور وہ روایت کرتے ہیں قیس بن ابی حازم سے، انہوں نے کہا قال جریر بن عبداللہ، کہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بایعت النبی، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی، اقامت صلاۃ پر اور ایتاء زکوٰۃ پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر و باہر ہے۔ باب اسم مانع الزکاۃ، یہ باب ہے اس انسان کے گناہ کے بیان میں جس نے فرض زکوٰۃ دینے سے منع کیا، اس کے گناہ کے بارے میں، اس کے گناہ کی تفصیل اور تفسیر دوسری حدیث میں ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الزکاۃ یوم القیامہ فی النار، زکوٰۃ سے انکار کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعن آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ ومانع الصدقہ، کہ سرکار نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دلانے والے پر، اور سود کی دستاویز لکھنے والے پر، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے پر۔ وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ تعالی والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ جو کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن ان کا یہ سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور شدت حرارت سے سفید ہو جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تو پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ یہ آیت مبارکہ مانعین زکوٰۃ کے حق میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اے ایمان والو بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں۔ کون؟ پادری اور جوگی اس طرح کے دین کے احکام بدل کر لوگوں سے رشوت لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں تمازر کے لیے تحریف و تبدیل کرتے ہیں، اور کتب سابقہ کی جن آیات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے، مال حاصل کرنے کے لیے ان میں فاسد تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اسلام سے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ تو یہ آیت مانعین زکوٰۃ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے احبار اور رہبان کی حرص مال کا ذکر فرمایا تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے حذر دلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ کنز نہیں، خواہ وہ دفینہ ہی ہو، اور جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا، اس کے مالک کو اس سے داغا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا سونا چاندی کا، تو یہ حال معلوم ہوا کہ وہ اگر جمع کر لیا جائے تو آخرت میں اس کو پگھلا کر اس سے پیشانی، کروٹیں اور پیٹھ کو داغا جائے گا، تو پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ اللہ اکبر! کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمع کرنے والا بہترین مال ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے طاعت اور عبادت کا شوق بڑھے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مال جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب مالدار تھے، اور جو اصحاب کے جمع مال سے نفرت رکھتے تھے وہ ان پر اعتراض نہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جمع کرنا
جائز ہے جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں. یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. جبہتن کی جمع ہے پیشانی. وجنوبہم وظہورہم. جنوب جم کی جمع ہے پہلو اور ظہور ظہر کی جمع ہے بمعنی پشت. تو ان تین جگہوں کو داغا جائے گا سونا اور چاندی کو پگھلا کر. سونا چاندی سے ان تین جگہوں کو پگھلایا جائے گا. اب ان تین جگہوں کی تخصیص بدن کے باقی اعضاء کے مقابل باقی اعضاء کے علاوہ ان تین اعضاء ہی کی تخصیص کیوں فرمائی گئی؟ تو اس کی حکمت بیان کی ہے کہ جب وہ مالدار جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، جب اس کے پاس کوئی فقیر سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. اس لیے فقیر کے سوال سے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، اس لیے پیشانی کی تخصیص کی گئی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ پیشانی کا داغ بہت زیادہ نمایاں اور مشہور تر ہوتا ہے اور پہلو اور پشت پر داغنے میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ چونکہ یہ تینوں جگہ پیشانی، پہلو اور پشت، ان جگہوں میں حرارت کا اثر تیزی کے ساتھ سرایت کرتا ہے. اور ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جب فقیر مالدار کے چہرے کے سامنے آتا ہے تو یہ چہرے کو پھیر لیتا ہے اور دائنی طرف مڑ گیا. اب فقیر دائنی طرف آیا تو یہ بائیں طرف مڑ جاتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے دائیں سے بائیں طرف. اور اس کے بعد اگر فقیر بائیں طرف آ جائے تو یہ بالکل گھوم جاتا ہے. تو پہلے چہرے کے سامنے آیا، پھر دائیں بازو میں، پھر بائیں بازو کی طرف، پھر پشت کی طرف، اور اس نے اسے کچھ نہیں دیا. تو سزا کے طور پر اس کے انہی چار اعضاء کو داغا جائے گا، پیشانی کو، دونوں پہلوؤں کو اور ایک پشت کو. ایک پشت کو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. کہ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد سونا چاندی کا جمع کرنا جائز ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. تو یہ صحابہ کرام پر شاق گزری اور یہ کہا کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اپنے بچے کے لیے مال جمع نہیں کر سکتا جو ہمارے بعد باقی رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر کے اس معاملے میں راحت کے لیے کچھ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر اور آپ کے ساتھ ثوبان گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آپ کے اصحاب پر یہ آیت بڑی شاق ہے. تو نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے تاکہ جو تمہارے مال زکوٰۃ نکالنے کے بعد بچ جائیں وہ تمہارے لیے ان کا استعمال مباح اور وہ تمہارے لیے طیب ہوں. اور اللہ رب العزت نے میراث اسی لیے معین کی ہے تاکہ تمہارے بعد تمہارے مال باقی رہے. فکبر عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی میں اللہ اکبر کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا میں تم کو وہ بہتر خزانہ نہ بتاؤں جو مرد اپنی زندگی میں جمع کرے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے بہتر خزانہ نیک بیوی ہے کہ جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم اس سے دور رہو تو تمہارے مال کی، تمہارے گھر کی اور اپنے نفس کی محافظت کرے. اب یہ آیت منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے مال کا جمع کرنا حرام تھا، پھر جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال کا جمع کرنا جائز. حضرت ابو بکر رازی نے اس آیت کریمہ سے اس بات پر استدلال کیا کہ سونا چاندی چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو سب پر زکوٰۃ واجب ہے. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز العارج حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها. نبی اکرم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تأتی الإبل علی صاحبها علی خیر ما کانت اذا هو لم يعطي فيها حق. جب اونٹ میں اس کا حق نہ دیا جائے تو قیامت کے دن جیسا تھا اس سے بہتر ہو کر فربا ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گا.
اور اسے اپنے کھروں سے پاؤں سے کچلے گا. وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا. اور جب بکری میں اس کا حق نہ دیا جائے تو وہ قیامت کے دن جیسی تھی اس سے بہتر ہو کر اپنے مالک کے پاس آئے گی. تَطَأُهُ بِأَظْلَافِهَا اور اپنے کھروں سے اسے کچلے گی. وَتَنْحَتُهُ بِقُرُونِهَا اور اپنے سینگوں سے اسے مارے گی. قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَن تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے پانی پر دوہا جائے، پانی پر اس کا دودھ نکالا جائے. اب پانی پر دودھ نکالنے کا معنی یہ ہے کہ عرب کی عادت تھی جب چوپائے پانی پینے کے لیے تالاب یا چشمے یا کنویں پر جاتے تو انہیں دوہتے، ان کا دودھ نکالتے، اور اس موقع پر محتاج تنگ دست بھی جمع ہو جاتے کہ انہیں بھی کچھ دودھ مل جائے. اور کچھ ایسے بھی تھے جو جانور وہاں نہیں دوہتے تھے کہ کہیں کسی کو کچھ دینا نہ پڑے. اسی پر ارشاد فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پانی پر دوہا جائے، اور جو محتاج، مسکین، فقیر وہاں دودھ حاصل کرنے کی نیت سے جمع ہو گئے ہیں ان کو دودھ دوا جائے. یہ ارشاد مکارم اخلاق کی تتمیم کے طور پر ہے. یہ نہیں ہے کہ پانی پر جب چشمے پر یا کنویں پر اگر جانور کو پانی پلانے کے لیے لے جایا جائے تو وہاں پر دودھ نکال کر فقیروں کو دینا واجب ہے. یہ بطور وجوب کے نہیں ہے بلکہ یہ مکارم اخلاق کی تتمیم سے ہے. قال وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقْبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فرمایا تم میں کوئی قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری لادے نہ آئے. لہا یعارن جو بول رہی ہو اور یہ کہے یا محمد یا محمد فریاد ہے، اور میں کہوں لا املک لک شیئا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. قد بلغت میں نے تجھے پہنچا دیا تھا کہ اپنی سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ نکالو، تم نے نہیں نکالی، اب تم خود اس کو بھگتو. ولا یأتی ببعیر یحملہ علی رقبتہ اور تم میں سے کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے نہ آئے، اپنی گردن پر اونٹ لادے نہ آئے. لہا رغاء جو بول رہا ہو اور یہ فریاد کے طور پر کہ یا محمد یا محمد، اور میں کہوں میں تیرے لیے کچھ لا املک لک شیئا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے پہنچا دیا تھا. یہ جو کہا نا لا املک لک شیئا، یہ ارشاد اس بنا پر ہے کہ ان لوگوں کی شفاعت سے روک دیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ ارشاد زجر و توبیخ کے لیے ہے. یہ افادہ مقصود ہے کہ ایسے لوگوں کی میں بھی کوئی مدد نہیں کروں گا.
جب کہ سب کچھ میں نے بتا دیا، اور پھر بھی لوگوں نے اپنے سائمہ جانوروں کی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اونٹ، گائے، بکری، ان سب میں زکوٰۃ واجب ہے جب کہ یہ صائمہ ہوں، لیکن اونٹ، بکری اور گائے میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی تو دوسری احادیث میں آتی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ قیامت کے دن ان اونٹوں کو، گایوں کو، بکریوں کو جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، بعین ہی روز محشر ان کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور دنیا میں جیسی تھی اس سے زیادہ طاقتور بنا دے گا، تاکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو انہی کے ذریعے عذاب دیا جائے۔ لیکن وہ مال جیسے سونا چاندی جو کہ حیوان نہیں ہے اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، تو وہ قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، گنجا سانپ، کہ اس کے سر کے بال ختم ہو جائیں، بلکہ کھال کی بھی پہلی والی سطح یہ ادھڑ جائے، سفید پڑ جائے زہر کی کثرت کی وجہ سے، اور جس کے 2 ٹکارے ہوں دونوں آنکھوں کے درمیان یا اس کی پیشانی میں، اس لیے کہ یہ بھی سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ اور اب یہ مال گندے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اسی سانپ کے ذریعے اس مال والے کو جس نے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی تھی عذاب دیا جائے گا، اور آخرت میں سونا چاندی کسی گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال وغیرہ کی، کھیتی وغیرہ کی کاٹنے کے وقت میں یا اور بھی کوئی جو سامان تیار کیا جا رہا ہو، اس وقت میں اگر مسکین، محتاج، فقیر آ جائے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بکریوں کو یا گائے وغیرہ کے دونے کے وقت میں اگر معمول یہ ہو کہ محتاج اور فقیر کچھ جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ ہاں، اب حدیث پاک اگلی دیکھیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ہاشم ابن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن دینار عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہاشم ابن قاسم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سمان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس انسان کو اللہ رب العزت جل جلالہ مال عطا فرمائے، مالن، جس انسان کو اللہ رب العزت مال عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، فلم یؤد زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اس کا یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، لہو زبیبتان، کہ جس کے سر پر دو ٹکارے ہوں گے، جس کے سر پر دو ٹکارے، دو نقطے ہوں گے، کالے نقطے ہوں گے۔ اب یہ دو نقطے یا تو آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں، یا سر پر، یا منہ کے دونوں کناروں پر، یا حلق کے نیچے جو گوشت لٹکتا ہے وہ مراد ہے۔ اور یہ دو ٹکارے والا چتی دار سانپ یہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گنجا سانپ کہ جس کے سر پر بال نہیں ہوتا، تو یہاں مراد یہ کہ زیادہ مدت تک زہر جمع رہنے سے اس کے سر سے کھال کی ایک آدھی تہ جھڑ جاتی ہے اور بال سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نہایت زہریلا سانپ ہوتا ہے یہ۔ تو اب اس کے اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، گنجے ٹکارے دار سانپ کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور یطوقہ یوم القیامہ، یہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اس کا توق بنا دیا جائے گا، گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یاخذ بلہزمتیہ، لہزمہ کا معنی جبڑا، جو اس کے دونوں یعنی بشدقیہ، اس کے دونوں جبڑوں کو یہ کاٹے گا، کاٹے گا۔ دونوں جبڑوں کو یہ کاٹے گا۔ ثم یقول، اس کے بعد یہ گنجا سانپ کہے گا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت سونے چاندی کو، مال کو سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہی سانپ کو قوت گویائی عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ کہے گا، کیا کہے گا؟ انا مالک، میں تمہارا مال ہوں۔ انا کنزک، میں تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ اس سے یہ سانپ خطاب کرے گا مال والے کو، تاکہ اس کا غصہ، غم، پریشانی اور زیادہ بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سے انسان خیر کی امید رکھتا ہے،
اب جس مال سے اسے خیر کی امید تھی اس سے اسے شر ملے اور وہ مال اس کے لیے توق گلے کا بن کر اس کے جبڑے کو کھائے بھمورے، تو لا محالہ جس سے خیر کی امید تھی اس سے شر ملا، تو اب اس سے اس کا غم اور غصہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اس میں کچھ تحکم بھی ہے، یہ سن میں تیرا مال ہوں، یہ دیکھ میں تیرا مال ہوں۔ ثم تلا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ سورہ، یہ چوتھے پارے کی آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، چوتھے پارے کی ہے، اور آیت نمبر 180 ہے۔ فرماتا قرآن: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اور جو بخل کرتے ہیں یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت نے جو چیز اپنے فضل سے عطا فرمائی وہ اس میں بخل کریں تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے بخل کرنے کو یہ اچھا ہرگز نہ سمجھیں۔ یہاں پر بخل سے مراد واجب کا ادا نہ کرنا ہے نا، اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ بخل اور بد خلقی، یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی، اور اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں بخل سے مراد زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ فرماتا قرآن: اپنے اس بخل کو بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب وہ چیز جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، گلے کا طوق ہوگا، گلے کا طوق ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ فرماتا قرآن: وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہی باقی دائم ہے اور سب مخلوق فانی، ان سب کی ملک باطل ہونے والی ہے، تو نہایت نادانی ہے کہ اس مال ناپائیدار پر بخل کیا جائے اور راہ خدا میں نہ دیا جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا سخت گناہ کبیرہ ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے
قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کے گلے میں توق بن کر اس کے جبڑوں کو جبڑوں میں یہ جبڑوں کو دبا کر ڈستا رہے گا اور کہے گا اے انسان پہچان لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی سخت وعید زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر ہیں کہ اگر اونٹ یا اگر بکری کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن یہ بکری اور اونٹ جتنی طاقتور دنیا میں ہیں اس سے زیادہ طاقتور بنا کر زکوٰۃ نہ دینے والے مالک کو اپنے پیروں سے روندیں گے، اپنے کھروں سے روندیں گے، اور بکری اپنے مالک کو سینگ سے مارے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مال جس کو انسان اپنے لیے باعث سکون اور باعث فخر سمجھتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ مگر ہر اونٹ، ہر گائے، ہر بکری میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ صائمہ میں واجب ہے، اور اس کے لیے بھی ایک معین مقدار ہے جس کا بیان آگے آتا ہے۔ اور یہ سونا چاندی، روپیہ پیسہ جمع کیا تو یہ روپیہ سونا چاندی جس کو انسان اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، قیامت کے دن یہ گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور گنجا سانپ جو نہایت زہریلا ہے اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کے جبڑوں کو بھمورے گا، اپنے منہ میں لے گا، ڈسے گا، اور توبیخاً کہے گا پہچان لے میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا، جس سے تو بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت تمام صاحب نصاب مسلمانوں کو اپنے مال کی صحیح طور پر مکمل زکوٰۃ نکالتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک زکوٰۃ نہ نکالی ہو پچھلے سالوں کی تو توبہ بھی کریں، اور اپنے جتنی زکوٰۃ ان کی باقی رہ گئی ہے اپنے ان تمام سالوں کی زکوٰۃ سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے نکالیں، ہے نا۔ اور اللہ رب واللہ الموفق وہو المعین۔ چلیے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ اتنی سخت وعید فرض کے ترک ہی پر ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سانپ کو، خزانے کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے اور اس سانپ میں قوت گویائی عطا فرما دے، تو یہ اس کی قدرت کے لیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں، یہ قابل وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ قابل انکار چیز نہیں ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مالن، سرکار نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃ مالن، تو مالن اپنے عموم کے اعتبار سے سونا چاندی وغیرہ تمام اموال زکاتیہ کو شامل ہے، اور صرف سونے چاندی کا ذکر تو قرآن میں ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها
فی سبیل اللہ. اور درہم و دینار کا ذکر تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے ایک مکتوب بھیجا تھا. اس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا بھی ذکر تھا، اور اس میں یہ بھی تھا وَفِي كُلِّ 40 دِينَارًا دینار، کہ ہر 40 دینار میں 1 دینار زکوٰۃ میں دینا ہے. ایک 40 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ میں دینا ہے. اور رہا چاندی تو وہ 200 درہم یا 200 درہم چاندی کی مقدار، روپیہ پیسہ اگر ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا. اب اگلا باب شروع ہوتا ہے. وہ اگلا باب تفصیلی ہے، اور تفصیلی ہونے کی وجہ سے آج کا یہ درس نمبر 174 میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ارکان اسلام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے کی ہر مسلمان کو، جس پر کہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پر کہ حج فرض ہے، جس پر کہ روزہ فرض ہے، جن پر نمازیں فرض ہے، ان سب کو اپنے اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیہ کے مطابق زندگی گزارنے کا شعور اور جذبہ اور توفیق خیر عطا فرمائے. وہی زندگی ہے جو کہ شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنے میں گزرے، اور وہی زندگی آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. اور در حقیقت وہی زندگی کامیاب زندگی ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے قیامت ہی کو پورے ملیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ مراد کو پہنچا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے. دنیا کی حقیقت اس مبارک جملے نے بے حجاب کر دی. آدمی زندگی پر مفتون ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے، اور اس فرصت کو بیکار ضائع کرتا ہے. وقت اخیر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی، اور اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت مضر رساں ہے.
حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت توفیق خیر سے نوازے۔